ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طے کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طے کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طے کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اور اگر نہ کرے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر حاتم طے کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم طے کے گھر جا پہنچا۔ اتفاق سے اس رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوری ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان بچھا کر لذیذ بنوع گوشت مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم طے سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم بہت افسردہ ہوا اور بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا، جس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر اسی کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی سے بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ شریف اور سخی ہیں۔ بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طے واقعی بہت سخی اور تعریف کا حقدار ہے۔ سنی جب شاہ نے یہ ساری رویداد، صمیم قلب سے حاتم کو دی داد، کہا بے شک وہ ایک سچا سخی ہے، اسے حاصل ہے اسی سے سروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ریا سے پاک اور کھرے انسان کی مثال خالص سونے جیسی ہوتی ہے کہ جب اسے پرکھا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا کہ انسان بخیلی زندگی کبھی اختیار نہ کرے۔ اگر نیک نامی کی خواہش ہے تو نیک کام کرے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلام پہنچے۔